ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم. برادران اسلام، دینداری کیا ہوتی ہے؟ ایک ہے دین دانی اور ایک ہے دینداری. ایک ہے دین کو جاننا اور ایک ہے دین کو رکھنا، دین والا ہونا. کیونکہ دین کیا ہے جب اس کا پتہ چلتا ہے تو دینداری کیا ہے اس کا پتہ چلتا ہے. اور دنیا میں انسان کو اصل دیندار بننے کا ہے. مقصد دنیا، مقصد آمد کی دنیا میں آمد کے مقاصد میں سے یہ ہے. احوال دنیا جو ہیں وہ مقصد پر اثر انداز ہوتے ہیں بعض مرتبہ، لیکن احوال آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتے، نہ انفرادی نہ اجتماعی. پوری دنیا کے اس وقت مسلمانوں کے جو اجتماعی حالات ہیں اور ہر آدمی کے انفرادی حالات ہوتے ہیں. پھر حالات میں فرق ہوتا ہے. حالات مال کی لین سے، حالات جان کی لین سے، حالات عزت کی لین سے، حالات اولاد کی لین سے، صحت و بیماری کی لین سے، قانونی اور غیر قانونی رکاوٹوں کی لین سے. حالات کی تو کوئی وہ نہیں، لمٹ نہیں. یہ انفسی بھی ہوتے ہیں، یہ آفاقی بھی ہوتے ہیں. انفسی کہتے ہیں آدمی کے اندرون کے جو حالات ہوتے ہیں ان کو، آفاقی کہتے ہیں جو بیرون کے جو ہوتے ہیں. پھر اس میں آسمانی سلطانی کے الگ ہوتے ہیں کہ جس میں انسانوں کے کسب اور عمل کو بالکل دخل نہیں، یعنی انسانوں کی طرف سے کسی چیز کے اختیار کرنے، اور انسانوں کے اختیار کردہ بھی ہوتے ہیں جس پر وہ حالات مرتب ہوتے ہیں. تو حالات سے تو انسان گزرتا رہے گا مختلف قسم کے. ان حالات کو بنانے کی ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری نہیں ہے بئی معنی کہ وہ ہمارے مقاصد میں سے نہیں ہے. اس میں جو حکم اللہ کا آئے گا وہ مقاصد میں سے تو ہوگا، لیکن یہ کہ حال بن جائے سب کا، یہ کوئی مقاصد میں سے نہیں ہے. حال تو مرنے تک بھی نہیں بنتا بابوں. تو کیا ویسے انسان کی زندگی ناکام ہو گئی کیا؟ اور بعضوں کے ایک دم ہر قسم کے فسق و فجور اور بدتمیزی اور گندگی میں بھی بنا ہوا ہوتا ہے. تو کیا ایسے انسان کی زندگی کامیاب ہو گئی کیا؟ حالات غیر اختیاری ہیں. جیسے ہم مخلوق ہیں، حالات بھی مخلوق ہیں. اور ہمارے حالات ہمارے لیے مقدرات ہیں، اور مقدرات اٹل ہیں، اور مقدرات حکمت کے ساتھ ہیں. مقدر میں حکمت ہے. بغیر حکمت کے مقدر نہیں بنتا، کیونکہ مقدر اللہ کا کام ہے. تقدیر بنانا اللہ کا کام ہے. اور اللہ پاک حکیم ہے، اور حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اور عبث یعنی بیکار کام کرنا اللہ کے لیے محال ہے. عبث محالات میں سے، کیونکہ عبث عیب ہے اور اللہ پاک عیب سے سبحان ہے. اللہ پاک اور بے عیب ہے، تو محمل کام نہیں کر سکتے اللہ پاک. اس میں حکمت ہے. اور تقدیر اللہ پاک کا کام ہے، تو لہذا اس میں حکمت ہے. اور تقدیر سے حالات ہیں، لہذا حالات میں حکمتیں ہیں. اور وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، لہذا ہم اس کے مکلف نہیں ہیں.
البتہ جس طرح کا بھی حال ہوگا اس میں حکم خدا ضرور ہوگا کوئی، وہ اس کے ہم ذمہ دار ہوتے ہیں. صبر کا حال ہے صبر کرو، شکر کا حال ہے شکر کرو. اس حالت میں حکم کو پورا کرنے کی ایک ذمہ داری ہم پر ہے، لیکن ذمہ داری کو پورا کرنے کے باوجود حال کے چینج کرنے کی کوئی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے. اور یہی مطلب ہے تقدیر پہ راضی رہنے کا، رضا بالقضاء کا. اللہ سے مانگیں گے یا اللہ ٹھیک کر دو، ٹھیک نوکری دلا دو دلا دو دلا دو دلا دو، خوب مانگیں گے، رو پلا کے مانگیں گے، لیکن نہیں ملتی نوکری. ٹھیک ہے، نہ تو نہ سے اولاد دے دو اولاد دے دو اولاد دے دو، خوب رویا پلایا، یہ کیا وہ کیا، پھر بھی اولاد نہیں دی، مرضی میں تمہاری مت دو. اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء. جو تدبیر اختیار کرنی ہوتی ہے بندے کو، اس تدبیر کے اختیار کرنے کے باوجود حال کے چینج ہونے نہیں ہونے کا کوئی مسئلہ آدمی سے متعلق نہیں ہے. کہ پھر دعا تو آپ نے تو کہا تھا کہ دعا قبول کرتا ہوں، تو کہا تھا یہ تو کہا تھا کہ دعا قبول کرتا ہوں، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی صورت میں قبول کرتا ہوں جس صورت سے تو نے مانگی ہے. قبولیت دعا کی بہت سی صورتیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ تیرے حق میں یہی دعا قبول کرنا ہے کہ تجھے نہ دیا جائے. جیسے بچہ جو ہے اماں سے کہے کہ مجھے چاقو دے دو چاقو دے دو، نائف دے دو نائف دے دو، اماں نہیں دے رہی اس کے ہاتھ میں. تو چاقو کا نہ دینا ماں کا اپنے بچے کو چاقو نہ دینا بچے کی دعا قبول کرنا ہے. اگر میں اتنی دیر سے ماں کیسی ماں ہے تو؟ ایسی بھی کوئی ماں دنیا میں میں نے نہیں دیکھی. 50 مرتبہ میں نے تجھ سے کہا کہ مجھے چاقو دے دے، مجھے دی نہیں، تو کیسی ماں ہے تو مانتی نہیں. تو وہ یہی کہے گی کہ میری ماں ہونے کی ممتا کا تقاضا یہ ہے کہ میں نہ دوں تجھے یہ، تو مجھے پتا ہے کہ یہ نہ دینا ہی تیرے حق میں بہتر ہے، کیونکہ جو چیز تم مجھ سے مانگ رہا ہے میری بہتری کے لیے مانگتا ہے، اپنی بہتری کے لیے مانگتا ہے کہ مجھے ایک چیز میں بہتر سمجھ رہا ہوں اس کو یہ مجھے دے دو، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ تیرے لیے بہتر نہیں ہے. تو تیرے حق میں بہتر یہ ہے کہ نہ دیا جائے. تو یہی دعا کا قبول کرنا ہے، تیرے حق میں تعلق دکھانا ہے. تو اس لیے اس میں تقدیر والا مسئلہ آتا ہے. تقدیر سے حالات متعلق ہیں، حالات سے غیر اختیاری متعلق ہے. کیا وہ ہمیں بنا ہے؟ نہیں بنا، یہ بھی گیا وہ بھی گیا. تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دین اختیار کرو، دیندار بنو. اور دین ہی صلاح ہے، نیکی ہے، اور جو بے دینی ہے وہ فساد ہے. انسانوں کے پاس فساد کا لفظ ایک معنی میں بولا جاتا ہے، اللہ کے پاس فساد کا لفظ ایک معنی میں بولا جاتا ہے. مذہب جو ہے اس کا تعلق اللہ سے ہے، انسانوں سے نہیں ہے. ہر مذہب کا تعلق اللہ ہی سے ہے. جس کو انہوں نے کینسل کر دیا وہ مذہب ہی نہیں ہے. لوگ کہتے رہے کہ یہ مذہب ہے. جو کینسل شدہ مذہب ہوگا وہ مذہب ہوتا ہی نہیں ہے. مذہب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسند کے طریق کا نام ہے. انہوں نے اس کو کہا کہ اب یہ مجھے پسند نہیں ہے، تو وہ مذہب کہاں رہا؟ اس کو میں نے منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا، وہ مذہب کہاں رہا؟ اس لیے دنیا میں مذہب کے نام سے ایک ہی چیز ہے، یاد رکھ لو، وہ اسلام ہے. دنیا میں مذہب جس کو کہتے ہیں وہ ایک ہی ہے. اسی لیے قرآن پاک کی اس آیت میں جس کی میں نے تلاوت کی، حق تعالیٰ شانہ نے ایک بات فرمایا کہ زمین میں فساد مت کرو زمین کے صالح ہو جانے کے بعد. فلا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، جب زمین میں اصلاح ہو گئی تو اس میں فساد مت کرو، اس میں دہشت گردی مت کرو. فساد دہشت گردی کو کہتے ہیں، مطلب ایک تعبیر ہے اس کی. فساد کیا چیز ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ فساد معصیت کا نام ہے، گناہ کا نام فساد ہے.
اور اصلاح کیا ہے؟ اصلاح طاعت کا نام ہے، اللہ کی فرما برداری کا نام ہے۔ تو اللہ پاک یہ فرما رہے کہ جب میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور ان کے ذریعے سے تربیت کر دی اور اپنی مرضیات کی تفصیلات کھول دی، نامرضیات کی تفصیلات بھی بتا دی اور مرضیات کو نافذ کر دیا، مرضیات کو نافذ کر دیا، جاری کر دیا، تو پھر اس کے بعد میں میری نامرضیات کو لاگو مت کرو، پھر نامرضی مت چلاؤ اپنی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، وادعوہ خوفا وطمعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ہی امید کرتے ہوئے، خوف اور طمع کے ساتھ دعا کرو، پکارو اللہ پاک کو کہ ڈر بھی ہو اس کا، پکارو اللہ پاک کو امید بھی ہو اسی سے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور رجا، ڈر اور امید کے درمیان کا نام ہے۔ بالکل پوری خوف ہی خوف ہو، امید ہی امید ہو، اطمینان ہو جائے، یہ بھی بے ایمانی ہے۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الفاسقون، اللہ پاک کی تدبیر سے، اللہ پاک کے مکر سے لوگ مطمئن ہو گئے، اس سے تو قوم فاسق مطمئن ہوا کرتی ہے۔ نہیں ہمارا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ جیسے بعض جاہل ایمان والوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، مسلمان تو بخشے بخشایا ہے، اور بعض دوسرے لوگوں والوں کا بھی ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں کہ ہمارے آدمی نے بخشا دیا ہے ہم کو۔ مزہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی، ایسا نہیں ہوتا۔ اور خوف ہی خوف ہو تو وہ تو درندے میں ہوتا ہے کہ ڈر ہی ڈر ہے، وہاں پہ کوئی خوف ہی نہیں۔ اللہ پاک سے تو خوف بھی ہے کہ کہیں مواخذہ نہ کر لے، کہیں سزا نہ دے دیں، کہیں حساب نہ لے لیں، کہیں جہنم میں نہ ڈال دیں، کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ خوف بھی کھانا ہے اور امید بھی رکھنا ہے۔ وادعوہ خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ پاک کی رحمت محسنین سے قریب ہے۔ تو معصیت میرے دوستو فساد، گناہ جو ہے یہ فساد ہے۔ اب گناہ کیا ہے یہ اصل آدمی کو معلوم ہونا پڑتا ہے، جو معلوم ہونا چاہیے وہ کہ گناہ ہے کیا، ذنب ہے کیا، اسم ہے کیا، معصیت ہے کیا۔ یہ مختلف الفاظ اس کے لیے بولے جاتے ہیں، اسم کا لفظ بولا جاتا ہے، ذنب کا لفظ بولا جاتا ہے، معصیت کا لفظ بولا جاتا ہے، سیئہ کا لفظ بولا جاتا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم۔ کیونکہ یہ نہیں ہے تو دین ہے، اور یہ ہے تو دین نہیں ہے۔ جتنا ہے اتنا دین ہے، جتنا نہیں ہے اتنا دین نہیں ہے۔ اور یہ ایک تعبیر ہے، جتنا نہیں ہے اتنا دین نہیں ہے۔ بقیہ ہوتا یہ ہے کہ جتنا نہیں ہے اس کو ہی شمار کیا جاتا ہے، اصل جو ہے اس کو نہیں کرتے شمار، جو نہیں ہے اس کو کرتے ہیں۔ ایک بیٹا اپنے باپ کی بات نہیں سن رہا، ایک بقیہ سب سنتا ہی رہتا ہے، لیکن ایک چیز میں ضد پکڑا ہوا ہے، نہیں مانتا، تو آپ کیا کہیں گے؟ فرما بردار ہے بہت، یہ کہنا فرمان ہے۔ ارے بھائی اتنے دنوں سے تو وہ یہ بات بھی سنا، وہ بات بھی سنا، آپ کو دوا لا کے دیا، پانی لا کے دیا، یہ کیا وہ کیا، آپ کا بیڈ بچھایا، سب کے یعنی بات مانتے ہی نہیں، نافرمان ہے۔ نتیجہ ہمیشہ ارذل کے تابع ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ پیشاب کو اور دودھ کو ملا دیں گے، پیشاب کو اور پانی کو ملا دیں گے تو پورا حکم پیشاب کا اس پہ لگتا ہے، چاہے اس کے ایک دو ڈراپ ہی کیوں نہ ہو۔ نہیں بولیں گے اتنے سے کیا ہوتا ہے، اتنے سے تو ہوا سارا کام، کہ وہ پورے پانی کو پیشاب کا حکم لگ گیا، وضو نہیں کر سکتے آپ، پی نہیں سکتے اس کو، خون گر گیا، شراب گر گئی، تھوڑا سا بھی مل گیا تو قصہ ختم۔ ایک صاحب حرام گوشت کھا رہے تھے، مطلب ایسی جگہ کھانا کھا رہے تھے جس کا گوشت جو ہے نا گڑبڑ تھا، تو دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار شوربہ کھا لے، بوٹی چھوڑ دے۔ حالانکہ ان کو یہ نہیں بتا کہ اگر چمچا بھی اس کا ملا دیں گے تو پورا سالن کا حکم تو وہی ہو گیا۔ ایسے ہی معاملہ ہے دینداری کے اندر بھی۔ اصل دین اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک خاص دوستی کا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ رہے، وہ خوش ہو جائیں، اور ہر موقع پر آدمی کو ڈر ہو کہ یہ بات سے کہیں ناراضگی نہ ہو جائے، یہ بات سے کہیں ناراضگی جو ہوتی ہے وہ ایک آدھ بات ہی سے ہوتی ہے،
اس کو نہیں تولا ناپا نہیں جاتا کہ اچھا 5 مرتبہ نافرمانی ہوئی تھی، 6 مرتبہ فرما برداری ہوئی تھی، لہذا یہ فرما بردار ہے. اتنا نازک مسئلہ ہے. کیونکہ یہ بہت جاننا ضروری ہے کہ دین ہے کیا اصل چیز. تو وہ کچھ مخصوص چیزوں کا نام نہیں ہوتا، مخصوص چیزیں بھی ہیں، ان کے علاوہ بہت سی چیزیں بھی ہوتی. آج ہمارے تصورات میں جو خرابی آئی ہے میرے بھائیوں، خواص میں، عوام میں، مردوں میں، عورتوں میں، دینداروں میں، بے دینداروں میں، وہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی مثال سے اس کو سمجھایا. کہنے کہ ایک مرتبہ ہاتھی جو ہے وہ اندھوں کے شہر میں گھس گیا. ایک اندھوں کی بستی تھی. جیسے ہوتے نا اندھوں کا ہاسپٹل بنا ہوا ہوتا ہے، اندھوں کی جگہیں ہوتی ہیں، سارے بہرے لوگ رہتے ہیں، سارے اندھے لوگ رہتے ہیں، سارے معذور رہتے ہیں، آباد کیا جاتا ہے. ایک ہاتھی داخل ہو گیا اندھوں میں. اب سارے اندھے اس کو ٹٹولنے لگے. ایک نے سونڈ پہ ہاتھ پھیرا، ایک نے کمر پہ ہاتھ پھیرا، ایک نے کان پہ ہاتھ پھیرا، ایک نے ٹانگ پہ ہاتھ پھیرا، ایک نے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا. اب بعد میں ہاتھی تو چلا گیا، اب یہ ڈسکس ہونے لگا کہ ہاتھی ہوتا کیسا ہے. ایک نے کہا کہ وہ تو رستے کی طرح ہوتا ہے، ہاتھی رستے کی طرح سے ہوتا ہے، سانپ کی طرح. اس نے کہا کہ نہیں یار تو غلط بول رہا ہے، ہاتھی تو پلر کی طرح سے ہوتا ہے، ستون کی طرح سے ہوتا ہے. ایک نے کہا نہیں ہاتھی تو سوپ کی طرح سے ہوتا ہے، وہ جس میں چاول وغیرہ ڈال کے جو جھڑپتے ہیں، وہ اس کے کان چونکہ ایسے ہی چپٹے پتلے سے ہوتے ہیں، وہ تو سوپ کی طرح سے ہوتا ہے. اب ہر ایک کے بیان میں ایک دم فرق ہے، بالکل تعبیر ہی دوسری ہے، مطلب ہی دوسرا ہے، اور ہر ایک وہ کہہ رہا ہے جس کو اس نے محسوس کیا ہے. تو جھوٹ کا الزام بھی نہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. جو اس نے دیکھا، جو اس نے محسوس، اس کا دیکھنا یہی تھا کہ وہ حس کر کے دیکھتا، اس نے یہی دیکھا، وہ یہی کہہ رہا ہے. لیکن ہاتھی ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. تو کرنا کیا تھا؟ کرنا یہ تھا کہ سارے مل کے یہ بولتے ہیں کہ میں نے ایسا، میں نے ایسا، میں نے ایسا، میں نے ایسا. ساروں نے مل کے جو محسوس کیا اس کا نام ہاتھی. اب ہمارے پاس یہ ہو گیا کہ جو دنیا کی تعلیم رکھتے ہیں، دنیا دار ہیں، ان کی تعبیر الگ ہو گئی. جو دیندار ہیں ان کی تعبیر الگ ہو گئی. دینداروں میں جو مدرسے والے ہیں ان کی تعبیر الگ ہے، جو خانقاہ والے ہیں ان کی تعبیر الگ ہے، جو تبلیغ والے ہیں ان کی تعبیر الگ ہے، جو بدعتی ہیں ان کی تعبیر الگ ہے، جو غیر بدعتی ہیں ان کی تعبیر الگ ہے. ایک چکر ہو گیا یہاں سے وہاں تک. حالانکہ اصل چیز یہ دیکھنے کی تھی کہ اصل تو اس بندگی کا نام ہے کہ جب جس وقت جس موقع پر جس چیز میں جو ان کی مرضی ہے وہ دین ہے. چاہے وہ کھانا پینا ہو، پہننا اوڑھنا ہو، رہنا سہنا ہو، عبادتیں ہوں، معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، ڈیلنگ ہو، عقیدے ہوں، ساری چیزوں پہ حاوی ہوتی ہے بندگی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ میرے بندگی کریں. میں جو بولوں وہ کریں، جیسے بولوں ویسے کریں، بس یہ ہے. اور اسی لیے دین جو ہے وہ ایک ہی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار تک. دین کبھی چینج نہیں ہوا، دین بدلا نہیں، ایک ہی دین ہے. کیونکہ اصول اور عقائد میں تو خیر فرق ویسے بھی نہیں ہوا. جو توحید کا، آخرت کا، رسالت کا، فرشتوں کا، تقدیر کا، آخرت بعد الموت کا جو مضمون ہے آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار تک ایک ہی ہے. اور دوسرے یہ کہ جو مسائل بدلے ہیں نا، کہ نماز کا یہ طریقہ، نماز اتنے فرض، پہلے لوگوں پہ 2 تھی، بعد والوں پہ 3 ہوئی، پھر 5 ہوئی. زکوٰۃ ایسا ہے، پہلے 25% تھی، پھر ہمارے ساتھ 2.5% ہو گئی. طہارت کا یہ مسئلہ ہے کہ پہلے کپڑا کاٹ دینا ہوتا تھا، اب دھونے سے کام چلنے لگا. یہ جو تبدیلی ہے پچھلے مذاہب میں، اس مذہب میں، وہ بھی یہ ہے کہ اس نبی پر اللہ پاک کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا ان کو اب ایسا کرنے کو بولو، بس ختم. جیسے اللہ نے فرمایا ویسے ماننے کا نام دین ہے. جب موسیٰ پیغمبر ہوئے تو موسیٰ کو جو کچھ اللہ نے کہا، جیسے کرنے کو کہا امت کو، انسانوں کو، ویسے ہی کرنے کا نام دین تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دی کہ وحی آئی، انہوں نے جو بتایا ویسے ہی کرنے کا نام دین تھا. دین تو ان کی ماننے کا نام ہے، دین اللہ پاک کی ماننے کا نام ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے زمانے کے لوگوں پر اللہ پاک ان سے بولو یہ کرو، یہ کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، اسی کا نام دین ہے. کہنے کے پیچھے لوگ ایسا کرتے تھے، کہنے کہ اب وہ نہیں کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، بس اسی کا نام دین ہے.
کانسٹیٹیوشن تو بدلتے رہتے ہیں, امینڈمنٹ اس میں ہوتا رہتا ہے. کہیں بدل گیا, کہنے کہ نہیں میں تو 300 سال پہلے کا ہی فالو کروں گا. نہیں, جب ہم شروع میں آئے تھے 70s میں اور جو ہمارے 80s میں, جب ایسا تھا یہاں پہ, مان لے گی نہیں, پولیس مان لے گی کہ نہیں جب تو تم لوگ ایسا نہیں کرتے تھے, جب تو ٹکٹ نہیں لیتے تھے اس بات کو. وہ گیا بھائی, یہ چینجز آ گئے ہیں, یہ تبدیلی آ گئی. تو دین جو ہے اصل بندگی کا نام ہے, اور بندگی بات کے ماننے کا نام ہے. کس چیز میں؟ ہر چیز میں. اس لیے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لیعبدون کا ترجمہ فرمایا کرتے تھے عبد شدن, بندہ ہونا. کوئی لمیٹڈ کام کرنے کا, نہ نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, زکات دے لیا, بندے بن گئے, نہیں, اس سے بندہ نہیں بنتا. بندگی کے فرائض میں سے یہ ہے, بندگی کے فرائض میں سے یہ بھی ہے. لیکن بندہ ہونا کیا ہے؟ بندہ ہونا تو یہ ہے کہ ان سے ایسا تعلق ہو جائے کہ ان کی ناراضگی کی فکر لگ جائے, اور ہر وہ بات, ہر وہ کام, چھوٹی یا بڑی, جس سے ان کو ناراضگی ہوتی ہو, اس سے آدمی بچے, وہ دینداری ہوتی. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. حضرات صحابہ کی جو تربیت ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, وہ ایسی ہوئی تھی کہ بس ان کو اس سے بحث نہیں تھی کہ فائدہ ہے کہ نقصان ہے, مجھے مزہ آ رہا کہ اس میں نہیں آ رہا, میری عزت بچے گی کہ نہیں بچے گی, میرا مال بچے گا کہ نہیں بچے گا, میری بیوی بچوں کی حفاظت ہوگی کہ نہیں ہوگی, خود میری اپنی حفاظت ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ کوشچن صحابہ کے پاس نہیں تھا دین کے معاملے میں, بس یہ تھا کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. صحابہ کی تربیت ہو گئی تھی. اور اسی کو اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, زمین میں فساد مت کرنا اس کی اصلاح کے بعد. یہ چیز آنا ہے میرے دوست. جب یہ اسپرٹ, یہ مائنڈ, یہ مینٹالٹی ڈیولپ ہوتی ہے تو اصل آدمی اندر سے دینداری کی استعداد کو لے لیتا ہے. اس کی محنت کرنی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تفصیلات ہوتی ہیں کہ ہر بات جیسے جیسے معلوم ہوتی جائے قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح ذریعے سے, بس اس پر اپنے آپ کو لانے کی محنت کرنا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق.